السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین. امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے اور دعاؤں کا سلسلہ انشاءاللہ ایز اٹ از جاری اور ساری رہے گا. گزشتہ 2-3 روز سے جو ایک سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے تو اس پہ مختلف جگہوں سے مختلف ریئیکشن یا اظہار رائے جاری اور ساری ہے. میں بہت شکر گزار ہوں ان تمام احباب کا کہ جو پازیٹیولی یا نیگیٹیولی کسی بھی سینس میں چیزوں کو لیتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری اور ساری رہنا چاہیے ہے. ریزن کہ خاموشی جو ہوتی ہے پھر وہ خدا نہ کرے کسی بڑے نقصان کا سبب بھی بن سکتی تھی. کچھ احباب جو کہ جن کو اب یاد آ رہا ہے، میری نظر سے احباب چونکہ بھیجتے ہیں وائس نوٹس وغیرہ، خاص طور پہ جن گروپس میں میں نہیں ہوں یا ڈیفرنٹ یوٹیوب چینلز پہ ان کی وائس جب شیئر ہوتی ہے تو وہ گھومتے گھماتے مجھ تک پہنچتی ہے. تو میں نے کچھ چیزیں سنی تو میں ذرا اس کے حوالے سے بھی آج بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے گزارش صرف اتنی سی ہے کہ میں شروع وہاں سے کروں گا جب میں نے بی فار یو کو جوائن کیا تھا. آئی تھنک از 27th of April of this year. اپریل کا اینڈ تھا تو مئی سے اگر آپ سٹارٹ لیں تو مئی اینڈ آن ورڈ میرا پہلا انٹرویو ہی آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو میری بسم اللہ ہی یہیں سے تھی کہ پاکستان میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کے حوالے سے قوانین بننے چاہیے ہے. اور بارہا میں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ اگر ملک میں قوانین نہیں ہیں، جتنی مرضی کمپنیاں آ جائیں، جتنا مرضی ان کا بڑا پورٹ فولیو ہو جائے، لیٹر اور سونر سوائے تباہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. لٹنا پٹنا جو ہے وہ صرف عوام کا مقدر ہوگا، کسی اور کا کچھ نہیں جائے گا. اور یہ جتنی میں گفتگو کرتا ہوں وہ پاسٹ کی ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتا ہوں. اور میں نے ہمیشہ برملا اس چیز کا اظہار کیا، ہمیشہ میں نے ایک اوپن چیلنج کیا کہ پاکستان کے تمام وہ ادارے جو کہ جن کی یہ ذمہ داری ہے، میں نے ہمیشہ ایک سوال کیا کہ گزشتہ 10 سال میں ایف آئی اے، نیب، پولیس یا کوئی بھی اور ادارہ جس نے پرٹیکولرلی نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنیز پہ ہاتھ ڈالا، اور آج دن تک کوئی ایک صرف ایک شخص کی ہی مثال دے دیں کہ جی فلاں نیٹ ورکر تھا، اس نے اتنی انویسٹمنٹ کی تھی اور اس کو فلاں ادارے نے یہ آن ریکارڈ ریکور کر کے دیے ہیں، تو میری اصلاح ہو جائے گی. تو پاسٹ کے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے پہلے دن سے میں نے ایک بات کی تھی کہ اگر سیف صاحب محفوظ ہیں تو یہ 5 لاکھ خاندان محفوظ ہیں. میں آج بھی اس چیز کے اوپر قائم ہوں. ریزن کہ اگر سیف صاحب سیف نہیں ہے تو جس طریقے سے پاسٹ میں لوگ جو ہے وہ اداروں کے ہتھے چڑھے، ڈیفرنٹ کمپنیز کے سی ای اوز، وہ کچھ عرصہ جیلوں میں رہے اور اس کے بعد وہ باہر نکل آئے، اور عوام کو بھی پتا تھا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں، جو کچھ تھا وہ اداروں نے لے لیا. اداروں نے آج دن تک ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ آپ کے سامنے ہے. میرا مقصد صرف ایک اویئرنس دینا تھی، ہے اور رہے گی. باقی آپ کو بھی پتا ہے کہ میرے بی فار یو میں کتنے سٹیکس ہوں گے، یا میری کتنی ٹیم ہوگی، یا میں نے کیا کیا ہے یا کیا نہیں کیا. لیکن چونکہ ایک زندگی کا تجربہ میرے پاس تھا، میں نے سوچا کہ یہ 5 لاکھ خاندان ہیں اور یہ ایک فیکٹ ہے. سیف صاحب کی اور میری جو سٹارٹ کی جو ملاقاتیں ہوئیں، اس شخص کی پیٹ سن رہی ہے. اس نے مجھے ایک ہی بات کی تھی کہ راج صاحب اگر خدا نہ کرے میں اداروں کے ہتھے چڑھ گیا تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا. اور یہ ایک حقیقت بھی ہے. اور میرا مقصد، میرا ٹارگٹ جو ہے وہ ان 5 لاکھ خاندانوں کو بچانا ہے. اس لیے میں نے پیٹھ نہیں دکھائی، میں بھاگا نہیں.
میں نے فیس کیا ہے اور انشاءاللہ میں فیس کروں گا، اور ڈیفینیٹلی آئی بلیو کہ جیسے مردانہ وار انہوں نے فیس کیا وہ انشاءاللہ فیوچر میں بھی کریں گے۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ میرا دل نہیں مانتا کہ وہ شخص کبھی بھی ان 5 لاکھ خاندانوں کو پیٹھ دکھائے۔ گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ جو باقی باتیں کی جاتی ہیں کہ ہمیں مس گائیڈ کیا گیا، ہمیں مس لیڈ کیا گیا، ہمیں یہ کہا گیا تھا، ہمیں وہ کہا گیا تھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں ان احباب سے بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے انویسٹمنٹس کی، جنہوں نے ٹیمیں بنائی، کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ایس سی سی پی کے لاس کیا ہیں؟ کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ملک میں قوانین کیا ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو نہیں پتا تھا؟ چند ایک لوگ ہوں گے، باقی یہ ایک فیکٹ ہے، پتہ سب کو تھا کہ ملک میں قوانین نہیں ہیں، کبھی بھی کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے، رسک کا کاروبار ہے، لوگوں نے کیا یعنی ہو۔ اب باتیں دو ہیں، لکیر پیٹ لیں، اپنے آپ کو حاجی ثناء اللہ بنا لیں، دوسروں کے اوپر ملبہ پھینک دیں کہ انہوں نے ہمیں غلط گائیڈ کیا تھا، انہوں نے ہمیں یہ کیا تھا۔ یاد کریں میں نے کچھ ویڈیوز میں ٹریننگ ٹپس شیئر کیے تھی، ابھی بھی چلے جائیں اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ تو آپ کو مل جائیں گی۔ میں نے کہا تھا کہ دس از ناٹ دا وے، جس وے میں لوگوں سے انویسٹمنٹس کروائی گئیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ کم از کم میں نے، میرے لیے سم ٹائم ایسے کیسز جب میرے سامنے آئے، کچھ ایسے کیسز تھے کہ دیٹ واز ریئلی آئی واز شاکڈ کہ یار کیا کرایا گیا ان لوگوں سے۔ کوئی بھی ذی شعور شخص کبھی بھی ایٹ ونس اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی اٹھا کے وہ ایک ٹوکرے میں کبھی بھی نہیں ڈالا کرتا، ٹھیک ہے؟ بات وہی ہے جس کو نظر آیا کہ یس واہ جی واہ بڑے پیسے نے فلانا تھے اینے کما گیا، بس صرف میں رہ گیا پیچھے، مجھے بھی کمانے چاہیے۔ مان لیں اس بات کو، تسلیم کر لیں، کم از کم اپنی غلطی کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے ہے۔ ریزن کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ کسی دوسرے کا منہ لال دیکھ کے تو ہم اپنے منہ پہ تھپڑ ضرور مارا کرتے ہیں، کچھ بھی اس کا بیک گراؤنڈ ہو۔ ہر شخص کو کچھ نظر آیا کہ دیر از سم تھنگ، میں یہاں سے کما سکتا ہوں، تو اس نے لگایا۔ شاید اس میں بھی شامل ہوں، اس میں آپ بھی شامل ہیں، اس میں تمام لوگ شامل ہیں۔ اور رہی بات کیا سیف الرحمان نے یہ کمپنی بند کرنے کے لیے بنائی تھی، اس نے سکیم کرنے کے لیے بنائی تھی؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ پاکستان میں کبھی بھی فزیکل پروجیکٹس نہ لگاتا۔ وہ فزیکل پروجیکٹس چھوٹے ہیں، وہ بڑے ہیں، ان کی ورتھ کم ہے، ان کی زیادہ ہے، یہ ایک الگ ایشو ہے، اس کے اوپر آپ بحث کر سکتے ہیں، لیکن اس نے لگائے بھائی، آج بھی موجود ہیں، آن ریکارڈ موجود ہے، نیب ان کی بھی انویسٹیگیشن کر رہا ہے۔ بات یہ ہے، کہنا کیا جو میرا مقصد ہے، نہ تو نیت نیازی صاحب کی خراب تھی، نہ نیت آپ کی خراب تھی، ون ون سچویشن تھی، نیازی صاحب نے بھی کمانا تھا، ہم سب نے بھی کمانا تھا، لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جب ملک میں قانون نہیں تھا، میں پہلے بھی بارہا اس چیز کا اظہار کر چکا ہوں کہ کاش کہ جب بی فار یو کا بوم تھا اور لوگ پیسہ بھی کما رہے تھے، ایک کال پہ پورا پاکستان اکٹھا ہو سکتا تھا، اگر اس وقت کوئی فزیکل پریکٹیکل سٹیپ لے لیا جاتا ملک میں قانون بنوانے کے لیے، تو شاید ہمیں یہ تمام چیزیں فیس ہی نہ کرنا پڑتی، لیکن اللہ کے ارکام میں بہتری ہوتی ہے۔ اب جو بات میں نے کی، اور میں پچھلے 3-4 دن سے تواتر سے ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے، اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے۔ گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ بچہ بچہ جانتا ہے، ہر شخص کو پتا ہے، اور سی او صاحب نے بارہا اس چیز کا اظہار کیا کہ مینجمنٹ کو اپنا کام کرنے دیں اور نیٹ ورکرز اپنا کام کریں۔ تو یہ ایک بیسک پرنسپل ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اگر اپنی اپنی ڈومین میں رہتا ہے تو تبھی وہ مشینری چل سکتی ہے، اگر ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر کریں گے تو پرابلم ہوا کرتی ہے، انکلوڈنگ ملک نویز صاحب، انکلوڈنگ ایوری ٹاپ لیڈر،
اور میرے جیسے ایک چھوٹے بندے نے بھی اس چیز کو فالو کیا. ہم نے کبھی بھی مینجمنٹ کے میٹرز میں کبھی بھی ہم لوگ انوالو نہیں ہوئے. اور میں پرٹیکولرلی اپنے حوالے سے بات کروں گا تو میں نے تو بارہا ہمیشہ یہ وضاحت دینا پڑتی تھی کہ بھائی جی میں نہ تو کوئی آفیشیل اسپوکس پرسن ہوں نہ میں پارٹ آف مینجمنٹ ہوں. میں صرف اپنا ایک ذاتی رائے اپنا ایک ذاتی تجزیہ دے رہا ہوں. میں نے ٹاپ لیڈرشپ میں تو خیر چند ماہ ہوئے مجھے آئے ہوئے. پرانے احباب جن کو سمجھنے کے 1 سال بھی سے بھی پرانے ہیں، یا وہ احباب جو شروع دن سے سمجھنے کے کمپنی کے ساتھ تھے، سیف صاحب کے ساتھ تھے، 1 سال سے جو کچھ ان کو کہا گیا ہر شخص نے فالو کیا اور کرنا چاہیے. ریزن کہ جب کہا کہ ہمیں سیف صاحب پہ ٹرسٹ ہے اللہ کے بعد، تو وہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. جس طریقے سے سیف صاحب نے کہا، میرے سمیت ٹاپ لیڈرشپ سمیت ہر ایک نے ان کو فالو کیا. لیکن بات وہی ہے کہ جب ہمیں یہ بتایا گیا کہ انشاءاللہ فلاں ڈیٹ تک یہ ہو جائے گا، جی انشاءاللہ ہو جائے گا، فلاں وقت یہ ہو جائے گا، اب یہ ایسے ہو رہا ہے، اب معاملات اس طریقے سے سیٹل ہو جائیں گے، تو ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے. ہم نے ٹرسٹ کیا، آج بھی ٹرسٹ کرتے ہیں. بٹ کوشچن از دس، 1 سال گزر گیا، ریزلٹ از 0. میں ریپیٹ کروں گا، ریزلٹ از 0. کیا اب ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم جان سکیں کہ وہ کون سی طاقتیں ہیں، وہ کون سی روحیں ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سی مینجمنٹ تھی جن کے پاس سارا کچھ تھا؟ میں شاید کہنے میں غلط نہیں ہوں گا کہ ممکن ہے، میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، اللہ معافی دے، ممکن ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ شاید ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہوں کہ جن کا سمجھنے کہ وہ سیف صاحب کے بھی ہاتھ میں نہ ہوں، اور وہ اس مینجمنٹ کے ہاتھ میں تھی. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ سیف صاحب نے کہا فلانا کام فلانے ٹائم تک ہو جائے گا، لیکن اس ٹائم تک اگر وہ نہیں ہوا تو سیف صاحب تپا کرتے تھے کہ کیوں نہیں ہوا. اٹ مینس کہ شاید ان کو بھی لائٹ لیا جاتا تھا. تو وہ لوگ کہ جو اچھے وقت میں ہر چیز ان کے ہاتھ میں تھی، میں ہر چیز کا لفظ یوز کر رہا ہوں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، جنہوں نے آج دن تک یہ لارے لگائے یا جو بھی انہوں نے کہا آج یہ ہو جائے گا، آج وہ ہو جائے گا، پہلا سوال یہ ہے کہ رزلٹ کیوں نہیں آیا؟ سیکنڈ، آج وہ کہاں ہیں؟ کیا آج بھی ٹاپ لیڈرشپ کا رائٹ نہیں بنتا کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھے اور ان سے پوچھے کہ بھائی آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، آپ کا آگے فردر پلان کیا ہے، کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ ویری فرینکلی کوئی بھی شخص اگر اس کی سوچ یہ ہو کہ سیف الرحمان نیازی جیل میں پڑا رہے، ہم اپنے گلچھرے اڑا لیں گے اور ہم لوگ جسے کہتے ہیں نا کہ سارا کچھ ہڑپ کر جائیں گے، عوام کا کیا ہے، پہلے کون سا اداروں نے کچھ دیا ہے، تو یہ ان کی بھول ہے. اسٹریٹ فارورڈ ایک بات کر رہا ہوں آن بہاف آف ٹاپ لیڈرشپ. ہم سب کا ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ سیف صاحب بھی انشاءاللہ جیل میں نہیں رہیں گے اور 5 لاکھ خاندانوں کا پیسہ بھی ہڑپ نہیں کرنے دیا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سیف صاحب جیل میں پڑے رہیں، سارے لوگ بھول بھلا جائیں، اللہ اللہ خیر صلاح. اس عوام کا کیا قصور ہے؟ صرف اتنا کہ ملک میں قانون نہیں ہے. سیف الرحمان خان نیازی کا قصور صرف اتنا کہ چونکہ ملک میں قانون نہیں تھا، فرض کر لیتے ہیں وہ انلیگل منی ہوئی، اوکے انلیگل تھی، اکٹھی تو ہوئی نا، آ گئی نا. ادارے خود کہتے ہیں نا کہ ہماری کسٹڈی میں پڑے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ تک میں انہوں نے کہا، ہر عدالت میں انہوں نے کہا کہ بینک اکاؤنٹ سیز ہیں، ہمارے پاس پڑے ہیں. تو وہ کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ عوام کو کیوں نہیں دیے جا رہے، کیوں نہ دیے جائیں؟ سابقہ تجربہ سے ہم لوگ ڈرے ہوئے ہیں، لہذا ہم نے ایک فیصلہ کیا، ہم انشاءاللہ اس آنے والا جو جمعہ ہے، جمعے والے دن انشاءاللہ ہماری سیف صاحب سے ملاقات ہونی ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کے اسٹریٹ فارورڈ ہم نے کچھ سوالات کرنے ہیں ریگارڈنگ مینجمنٹ، کہ خدا را اب بھی وقت ہے ہمیں بتا دیں کہ ہو واز ان مینجمنٹ، کون تھا وہ کرتا دھرتا.
بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں. کس نے 50-50 روپے میں ڈالرز پرچیز کیے تھے؟ کس کس کے آپ نے پردے رکھے تھے؟ کون کون شخص کہاں کہاں پہ آپ کا پارٹنر تھا یا ہے؟ کس کس شخص کے ہاتھ میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ خدارا ان لوگوں کو سامنے لائیں. یہ کیا بات ہوئی کہ سارا کچھ آپ اپنے سر پہ لے کے آپ جیل میں بیٹھے رہیں، وہ باہر مزے کرتے رہیں، عوام بیچارے روتے رہیں؟ تو کیا یہی اس کا اینڈ ہونا تھا؟ ہرگز 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 نہیں. ایسا کبھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ کبھی سیف الرحمان خان نیازی صاحب نے سوچا ہو. ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. حالات بدل رہے ہیں اور میری مجبوری ہے کہ میں کچھ بھی یہاں پہ پبلکلی شیئر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. ہمیں یقین واثق ہے انشاءاللہ صاحب بھائی ہماری بات ضرور سنیں گے، اور اگر انہوں نے ہمیں گو ہیڈ دیا تو میں ونس اگین آن بہاف آف ٹاپ لیڈرشپ آپ تمام احباب سے صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ 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 سیف صاحب بھی جیل سے باہر آئیں گے. یہ جو 5 لاکھ خاندان ہیں انشاءاللہ یہ بھی اکاموڈیٹ ہوں گے. آخر میں میری ریکویسٹ صرف اتنی ہے کہ وہ احباب جو مختلف گروپوں میں بیٹھ کے ریفرنس دیتے ہیں، میرا فلاں ادارے سے تعلق ہے، میں فلاں جگہ سے ریٹائر ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں ان سب کو دعوت دینا چاہوں گا آئیں آ کے مل کے کام کرتے ہیں. ان 5 لاکھ خاندانوں کی فلاح اور ان کی بقا کے لیے کرتے ہیں. اپنی ذاتی اناد، اپنی ذاتی ضد یا کچھ بھی اس کا نام آپ دے لیں، اور اگر کوئی پرانے لیڈرز میں یا لیڈرشپ میں اگر کسی بھی قسم کے کوئی اختلافات تھے اور جو لوگ آج بھی غائب ہیں، میں ان کو بھی دعوت دوں گا آئیں. کہتے ہیں اتحاد میں اتفاق میں برکت ہوتی ہے، تو یہ برکت میں شامل ہوں. انشاءاللہ 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 رب تعالی ہم سب کو سرخرو کرے گا. یہ وقت ہے یونٹی کا. اگر ہم متحد ہیں، ہر شخص نے اگر 1.5 انچ کی ایک مسجد بنائی ہوئی ہے، وہ کہتا جی میں تے اینج کر دیاں گا تو بس میں تو پیسے کٹوا لاں گا. بھائی ایسا نہیں ہوا کرتا. یہ 5 لاکھ خاندان ہیں. ایک بات اور جو مختلف وائس نوٹس میں مجھے ڈیفرنٹ گروپ سے آئیں کہ راجہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرا میسج صرف اس گروپ کے لیے ہے، وہ 5 لاکھ خاندانوں کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تو میں ان کو تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ میرا صرف ایک گروپ نہیں ہے، کافی سارے گروپس ہیں. اینی ہاؤ، لیکن میرے گروپ میں کم از کم ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں، لائل لوگ ہیں، سنسیئر لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے ایک عہد کیا ہے، ایک پرومس کیا ہے کہ ہم ان 5 لاکھ خاندانوں کی فلاح اور بقا کی جنگ میں شامل ہوں گے. تو اس لیے اگر ان تک میرا میسج پہنچ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 لاکھ خاندانوں تک وہ میرا پیغام ضرور پہنچ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ادر گروپس کو بھی انفارمیشنز ہوتی ہیں. تو اس لیے اس کو مائنڈ نہ کریں. obviously ایک کور ٹیم ہوا کرتی ہے ہر جگہ پہ. تو میں دعوت دینا چاہوں گا جو بھاگے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی، وہ لوگ جو شاید چیزوں کو کسی اور اینگل سے دیکھتے ہیں، آئیں سب مل کے بیٹھتے ہیں، ان 5 لاکھ خاندانوں کے لیے سوچتے ہیں. صاحب صاحب کو بھی انشاءاللہ باہر نکلوائیں گے، اور انشاءاللہ 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 آئی ایم ویری کانفیڈنٹ بفضل تعالی انشاءاللہ یہ 5 لاکھ لوگ بھی سیف ہوں گے. جمعے والے دن انشاءاللہ ہم ملیں گے صاحب صاحب سے، ان سے ہماری ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی. امید واثق ہے انشاءاللہ وہ ہمیں پازیٹیو رسپانس دیں گے. جیسے ہی ان کا پازیٹیو رسپانس آئے گا تو انشاءاللہ ہم اپنے مشن پہ جسے کہتے ہیں نا جڑ جائیں گے. دعائیں آپ کی ہوں گی، دعائیں ہماری ہوں گی، اور انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں کامیاب اور کامران کرے گا. آخر میں صرف اتنی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جو دوست پرسنل میں مجھ سے بات کرتے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ صرف اتنی کروں گا کہ اگر اسی چینل کو ہی اگر آپ سبسکرائب کر لیں
تو یقین رکھیں کہ اگر آپ مجھ سے پرسنل میں بھی بات کریں گے تو وہی بات ہوگی جو یہاں میرے چینل پہ ہوگی. تو آپ کو یہاں پہ بیٹھے بٹھائے جب بھی کوئی فردر اپڈیٹ آتا ہے، اور اب آنے والے دنوں میں چونکہ آنا ہے، اور مجھے پتا ہے آپ لوگوں کے بہت زیادہ میسیجز آنے ہیں، تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کا بیل آئیکن جو ہے اس کو پریس کر لیں، تاکہ جب بھی میری کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.